يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر۔ حضرات، مسلمانوں کے ایمان کا لازمی حصہ یہ ہے کہ وہ پیغمبر اسلام سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت رکھیں، اور آپ کی تعظیم، آپ کا احترام یہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح اصحاب رسول وہ ہر نیکی میں بعد میں آنے والی امت سے آگے ہیں، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے، جو احترام ہے، جو آپ کی تعظیم ہے، اس مسئلہ میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں۔ جو تعظیم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے کر دی ہے، ہمارے لیے آج وہ واقعہ صرف حیران کر دینے والے رہ گئے ہیں کہ تعظیم تو ان لوگوں نے کی ہے۔ اگر میں کچھ واضح انداز میں بات کروں تو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ تعظیم جو تھی، جس طرح کرنی چاہیے تھی، ان لوگوں نے کی ہے، اور ہم نے صرف باتیں کی ہیں، ہم نے صرف ایک نعرہ بازی کی ہے، ایک اپنی کھوکھلی باتیں کی ہیں۔ میں دو باتیں آج کے خطبہ میں عرض کروں گا۔ ایک تو اصحاب رسول سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، انہوں نے آپ کی تعظیم کیسے کی ہے، اور دوسرا آپ کی تعظیم کے کیا تقاضے ہیں، آپ کی تعظیم ہم سے کیا مطالبہ کرتی کہ ہم کیا کریں پھر۔ جو پہلی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح پیغام دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مومنو تم نے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یا پیغمبر سے بات کرتے وقت تم نے اس طرح سے اونچے انداز سے بات نہیں کرنی جس طرح سے تم باقیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے وقت اونچے آواز سے آواز دے لیتے ہو، پیغمبر سے ایسے بات نہیں کرتے۔ اور ہو سکتا ہے کہ تم اس طرح کا کام کرو اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو ہی برباد کر دے، اور تمہیں اس بات کا شعور تک نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے جامع ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، راوی کہتے ہیں قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی، فَكَانَ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بعد ذلك اذا تکلم عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يسمع کلامہ حتی یستفحمہ۔ عمر کے ساتھ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، عمر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے
تو اس قدر آہستہ آواز میں یہ کون عمر ہے جن کا جلال مشہور ہے، جن کا غصہ، جن کا اونچے انداز سے بات کرنا مشہور تھا، لیکن پیغمبر کی مجلس میں اس طرح آہستہ آواز سے بات کرتے ہیں حتی یستفہمہ، راوی کہتے ہیں کہ پھر ان سے بار بار پوچھا جاتا تھا عمر کیا بات کی ہے، ذرا آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی ہے، بات تو دوبارہ کیجیے۔ یہ عمر کا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھنے کا ادب ہے۔ یہاں رک کر ایک بات اپنے آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، بھائیو، اگر اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی آواز کرنے کا مسئلہ ایسا ہے تو پیغمبر کی بات کی نافرمانی کا مسئلہ کیا ہے؟ پیغمبر کی بات کا مذاق اڑانے کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو حقیر جاننا کس قدر سنگین جرم ہے۔ اور آج میں اپنے آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ اپنے آپ سے اس حوالے سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیا میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی تو نہیں کر رہا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح پیغامات ہم تک پہنچے ہیں، کیا ان پیغامات کو میں سن کے مان رہا ہوں، اپنی زندگی میں ان پہ عمل کر رہا ہوں؟ یہی آیت کریمہ جب نازل ہوئی، دوسری بات عرض کرتا ہوں، یہ صحیح البخاری میں ہے، سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت میں کہا گیا مومنو، اللہ کے رسول کی آواز سے تم اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرو گے، نہیں تو عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہ صحابی کہتے ہیں میری آواز ویسے قدرتی طور پہ میں اونچی آواز سے بولتا تھا، جس طرح ہمارے بھی ہوتے ہیں نا بعض بندے، وہ اپنے حوالے سے اپنے خیال کے مطابق وہ آہستہ بھی بات کریں تو بہت اونچا بولتے ہیں۔ یہ صحابی کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ جب یہ حکم نازل ہوا، اس صحابی نے اللہ کے رسول کے پاس آنا چھوڑ دیا۔ ایک دن آپ نے پوچھا ذرا ثابت بن قیس کے بارے میں بتاؤ، وہ کہاں ہیں؟ ایک بات یہاں یہ بھی میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کونین کے تاجدار ہیں، آپ کیسے امام ہیں، آپ کیسے رہبر ہیں؟ چند دنوں آپ نے ایک جانسار کو مسجد میں نہیں دیکھا تو پوچھا ثابت کہاں ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں اس حوالے سے معلومات لا کے آپ کو دیتا ہوں۔ وہ صحابی آئے ثابت کے پاس، ثابت، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کتنے دنوں سے آپ نے وہاں ملاقات کے لیے نہیں آئے، خیریت ہے؟ مسجد نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا میرا معاملہ سارے کا سارا یہ ہے۔ وہ جا کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، ثابت آپ کی مجلس میں اس لیے نہیں بیٹھ رہے کہ ان کی آواز اونچی ہے، قرآن نے حکم دے دیا ہے کہ اللہ کے رسول سے آواز اونچی نہیں کرنی، ثابت ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ کے رسول آہستہ بات کریں اور میں کسی اور سے اونچے انداز سے بات کر دوں تو اللہ میرے عملوں کو برباد نہ کر دے، اس لیے مجلس میں نہیں آ رہے۔ آپ نے فرمایا ثابت کو بلایا جائے، تو آپ نے فرمایا ثابت یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں نے یہ قرآن کا واضح حکم آیا ہے اس لیے میں نے ایسا کیا ہے کہ کہیں میں جہنم کے اندر عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا انک لست من اہل النار، اے ثابت تو جہنم والا نہیں ہے، تو وہ عذاب والا نہیں ہے، تو جنتی لوگوں میں سے ہے، تو اس طرح کیوں لڑتا ہے؟ یہ تیرے ساتھ تیرے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا، یہ تو اس طرح سے بات کی گئی ہے کہ پیغمبر کی مجلس میں بیٹھو ادب سے بیٹھو، اونچی اونچی انداز سے پیغمبر کی مجلس میں بات نہ کرو۔ ایک تیسری بات کرتا ہوں، صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسے تعظیم کی ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی، یہ بخاری کی روایت ہے، عروہ بن مسعود ثقفی یہ تاریخ اسلام کے اندر ایک بڑی معروف شخصیت ہے۔ جو ثقفی ہے
اس کے حوالے سے بھی ایک بات کہہ دوں، کیا حالات بدلے ہیں۔ یہ وہی قبیلہ ہے طائف کا، ثقیف، جس ثقیف نے کچھ سال پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کو پتھر مارے تھے۔ آج یہی ثقیف قبیلے کا بندہ، بھائیوں سے گزارش ہے کہ آگے ہو کے بیٹھا کریں تاکہ جو باقی بھائی ہیں وہ ایک ترتیب سے بیٹھتے رہیں، اور جو گیٹ کے اوپر ہے بٹ صاحب میں آپ ذرا بات نہ کریں۔ اچھا، اللہ کے رسول علیہ السلام عروہ بن مسعود ثقفی، یہ کون بندہ ہے؟ یہ مکے والوں کی جو بڑی کمیٹی ہے، سرداروں کی، ان کے اندر بیٹھتا ہے۔ ایک خطبے میں میں نے یہ بتایا تھا کہ طائف کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے سفر اس لیے کیا تھا کہ مکے کے بالکل برابر کا قبیلہ، جو قریش مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے سردار، ان کے برابر کے لوگ طائف کے اندر بھی رہتے تھے، جس کو بنو ثقیف کہتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس قبیلے کے لوگوں کو جا کے دعوت اسی لیے دی تاکہ مکے کے برابر کے لوگ میرے ساتھ میں مل جائیں۔ یہی ثقیف قبیلہ کچھ سال پتھر مارے ہیں، کچھ سال پہلے، آج اتنی برف پگھل چکی ہے کہ جب یہی بندہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آتا ہے، وہاں صحابہ کرام کے پاس ملنے کے لیے آتا ہے، مکے والے بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے دیکھو وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کا معاملہ کیا ہے۔ اگر ہاں، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ مکہ کے اندر نہ آئیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان سے لڑائی بھی کریں۔ عروہ بن مسعود ثقفی آتا ہے، آ کے جو اس نے منظر کشی کی ہے، جو اس نے سارے صحابہ کرام کو اس منظر کو دیکھا ہے، پہلے تو ایک بات یہ بھی عرض کرتا ہوں، جب وہ آ کے اللہ کے رسول علیہ السلام سے بات چیت کر رہا تھا کچھ معاملات کے اندر کہ مکے والے یہ چاہتے ہیں آپ اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، جس طرح ایک سفیر بن کے جو باتیں وہ کر رہا ہے، باتیں کرتے کرتے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا رہا ہے، بڑی تیز تیز باتیں کر رہا ہے، اس طرح کر کے اس طرح کر کے اشارے کرتے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے رسول کی داڑھی مبارک کو لگا رہے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پاس کھڑے ہیں، اور اس عروہ کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا تعلق بھی ہے۔ کسی وقت میں عروہ نے اس کے اوپر بڑے احسانات بھی کیے تھے، لیکن وہ احسانات بھول گئے۔ کہا اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عروہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے رسول کی داڑھی سے دور کر، یہ بار بار اللہ کے رسول علیہ السلام کی داڑھی کو تیرا ہاتھ لگ رہے، اگر دوبارہ ہاتھ لگا یہ تلوار سے میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا، تیرا ہاتھ تو حالت کفر کے اندر ہے، تیرے ہاتھ ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو نہیں لگنی چاہیے۔ اس نے بھی آگے سے غصے کا اظہار کیا، لیکن یہ سارا وہ منظر جا کے جو مکے والوں کو اس نے بتایا، چند جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے صحابہ کرام کا کیا منظر دیکھا۔ اس نے کہا مکے والوں، آپ جس محمد کو مارنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو، آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے جانسار اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ میں کیا منظر دیکھ کے آیا ہوں؟ میں دیکھ کر آیا ہوں وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، کہ میں ایک منظر میں نے یہ دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے جانساروں کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو ان میں سے ہر بندہ آگے بڑھتا ہے کہ اللہ کے رسول میں کرتا ہوں یہ کام مجھے کہیں۔ ہر بندہ ایک دوسرے سے بڑھ کے آگے بڑھتا ہے۔ دوسرا منظر میں نے دیکھا ہے، اس جملے کو سنیے گا۔ اس نے کہا وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب وہ پیغمبر وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی جب گرتا ہے ان کے جسم سے جب نیچے گرتا ہے، اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے جانساروں کی صورتحال اس طرح کی بن جاتی ہے، کادو یقتتلون، قریب ہے کہ ان کے درمیان لڑائی ہو جائے گی۔ وہ چاہیں گے، ہر بندہ اس میں سے چاہتا ہے کہ وضو کے پانی کا قطرہ زمین پہ نہ گرے،
हमारे हाथों पे गिरे। और एक सहाबी ने वो नक्शा खींचा है, उसने कहा उस मौके पे हमारी हालत ये थी जब कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे महबूब आका वुज़ू कर रहे थे, हम में से एक बंदे ने हाथ नीचे किया था, एक ने उसके नीचे किया था, एक ने उसके नीचे, कि शायद उधर से कतरा गिरे मेरे हाथ में भी आ जाए। नीचे वाले ने कहा शायद मेरे हाथ में भी कोई कतरा आ जाए। और फिर किसी ने तो अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह से भी किया है। किसी सहाबी ने कहा वहाँ उस मजलिस से, वहाँ जो सहाबा इकराम वुज़ू वाली पानी जो वहाँ वुज़ू हो रहा था उस जगह पे जमा थे, वापस पलटे तो दूसरे सहाबा ने कहा क्या आपको अल्लाह के रसूल के वुज़ू का पानी मिला है? आपके हाथों को पानी लगा है? अगर किसी ने कहा कि मेरे हाथों को पानी लगा है तो उसने पूछा वो ज़रा बताइए वो जगह कौन सी है जहाँ हमारे महबूब आका के वुज़ू का पानी लगा है? उसने कहा मेरे हाथ की ये जगह है जहाँ पानी लगा है। उसने कहा चले मैं अपना हाथ जहाँ ही मस कर लेता हूँ कि मैं ये सोच लेता हूँ कि मेरा हाथ वहाँ लग गया है जहाँ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वुज़ू का पानी लगा है। मोहब्बत और तज़ीम का उनका ये आलम था। ये असल में बात समझाना चाहता हूँ। उर्वा ने तीसरी बात कही, उसने कहा मैंने वहाँ मंजर देखा है, वाइदा तकल्लमा खफ़दू अस्वातहुम इंदहु, कि मैंने वहाँ देखा है जब कायनात के वहाँ उनके पैगंबर बात करते हैं तो बाकी सारे के सारे सकता तारी हो जाता है, फिर सारे बंदे उनसे उनकी बात सुनते हैं। कोई बंदा उनकी बात से ऊंचे अंदाज से बात नहीं करता। उनकी मजलिस में बैठते हैं, अपनी बात भी करें, वो खामोश बैठे हों तो आहिस्ता आहिस्ता अंदाज से बात करते हैं, ऊंचे अंदाज से बात नहीं करते हैं। और चौथी बात मैंने ये देखी है, वमा युहिद्दूना इलैहि नज़रा ताज़ीमन लहू, मैंने एक कमाल मंजर वहाँ देखा है उसके जानसारों का और उस पैगंबर के रूब का। मैंने देखा है कि उसके जानसार उनकी तरफ जी भर के देखते भी नहीं हैं। मैंने देखा है कि उनके जानसार टिकटिकी लगा के उनके चेहरे को नहीं देखते, वो ज़रा शर्मा जाते हैं, उनके रूब से अपनी नज़रों को झुका लेते हैं। और यही मंजर तो सही मुस्लिम की रिवायत सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया है। उन्होंने कहा था लोगों अगर ये पूछना चाहो कि मेरे महबूब आका का चेहरा कैसा था, मैं सही मंजर कशी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि मैंने कभी अल्लाह के रसूल के चेहरे को ऐसे टिकटिकी लगा के जी भर के नज़र को टिका के नहीं देखा। जैसे हम अपने महबूब आका के चेहरे को देखते फ़ौरन नज़रें नीचे झुका लेते थे। हमारे अदब का आलम ये था, हमारे एहतराम का आलम ये था। और इसी तरह से तज़ीम की एक और मिसाल देखिए बुखारी के अंदर। ये तज़ीम की कौन कर रहे हैं? सैयदना सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी बीमारी के अयाम है। और यहाँ मुझे एक और वाक़या याद आया, आखिरी बीमारी के अयाम है, सहाबा इकराम अल्लाह सैयदना सिद्दीक़ के पीछे नमाज़ें पढ़ रहे हैं। 2-4 दिन गुजरे, उनको लगा कि हमारे महबूब पैगंबर मस्जिद तशरीफ नहीं ला रहे। कई कुछ दिनों से उन्होंने अपने महबूब आका को नहीं देखा, वो इतने बेताब हो गए। अनस कहते हैं एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ असहाब ये सहारा देके मस्जिद के अंदर ले आए। और उससे पहले अनस कहते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन ऐसा भी किया, बीमार थे, मस्जिद आ नहीं सकते थे। एक दिन आपने दिल किया कि मैं अपने जानसारों को देखूं क्या कर रहे हैं। आपने हुजरे से कपड़ा हटाया, पर्दा हटाया और देखा कि नमाज पढ़ रहे हैं। अनस कहते हैं जो करीब वाले बंदे थे जिनको महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल ने पर्दा हटाया है और हमें देख रहे हैं, और जिनको कुछ दिन हो गए थे उन्होंने अपने महबूब पैगंबर को नहीं देखा था, अनस कहते हैं करीब था कि वो अपनी नमाजें तोड़ के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुख अनवर को देखते। वो इतने बेताब हो गए थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखने के लिए, उनके तज़ीम का आलम ये था। और इसी तरह से सैयदना सिद्दीक़ उन्हीं दिनों नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 2 सहाबा सहारा दे के इस तरह कंधों का मस्जिद में लेके आते हैं। और सहाबा इकराम जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जगह बनाई जाती है, आप सफ़ों को चीरते आगे आते हैं,
تو صحابہ نے ایسے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا شروع کیا۔ سیدنا صدیق کو یہ اشارہ دینے کے لیے کہ صدیق آپ پیچھے آ جائیں، اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ اور سیدنا صدیق کو پیچھے اپنے محسوس ہو گیا کہ جو مسئلہ ہو رہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق پہلی صف کے پیچھے ہٹنا چاہا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو روکا کہ آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ کے رسول آ کے سیدنا صدیق کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے اور نماز مکمل ہوئی تو آپ نے سیدنا صدیق سے ایک سوال کیا کہ اے صدیق یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذا امرتک، اے صدیق جب میں کہہ رہا تھا کہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہو کیا وجہ تھی کہ آپ پیچھے آ رہے تھے؟ صدیق کا جواب سنیے، کہا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ابن ابی قحافہ کے بیٹے میں یا ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے رسول کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکے۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں کہ میرے محبوب آقا میرے پیچھے کھڑے ہوں؟ بھائیو، عرض کرنا چاہتا ہوں وہاں تعظیم کا عالم یہ تھا، ہم نے صرف باتیں کی ہیں، ہم نے صرف دعوے کیے ہیں، ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ بازاروں میں نکل کے کچھ وقت کے لیے شور کر لیں اور نعرے بازی کر دیں، اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو جائے گا، یہ ہم تعظیم کر لیں گے۔ یہ میرے بھائیو ایک بات سوچو اور سمجھو، جو تعظیم اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحابہ کرام نے کی ہے وہی تعظیم ہمیں کرنی ہے۔ جو اصحاب رسول اللہ کے رسول کی باتوں کو مان کے وہ مہینوں کے لیے جہاد کے سفر پہ جاتے تھے، ان کو کیا مسئلہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے ایک دن گلیوں میں کوئی جلوس نکال لیتے، ایک دن گلیوں میں نعرہ بازی کر لیتے، مسجد کے اندر نعرے بازی کر لیتے۔ لوگوں وہ جانتے تھے کہ ہمارے محبوب پیغمبر کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں، تعظیم کا یہ انداز نہیں ہے کہ ایک نوجوان رات 10 بجے کھمبے کے اوپر چڑھ کے جھنڈیاں لگا لیتا ہے، صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ بس جھنڈیاں لگائے تو وہ جنت پکی ہے، بس محبت کا یہی انداز ہے۔ اور میرے بھائی، محبت کا یہ انداز اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ محبت صحابہ کرام نے جو کر دیے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ایک انداز سنیے اور اس کو یاد کیجیے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے رسول کے کیا لگتے ہیں؟ چچا محترم ہیں اور آپ ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت ہے کہ سیدنا عباس سے پوچھا گیا کہ عباس ذرا بتائیے تو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ اب یہ سوال آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ سوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ بتائیے بڑا کون ہے، یعنی عمر کے اندر بڑا کون ہے؟ لیکن ان کا جواب کیا ہے؟ تعظیم کیا ہے اللہ کے رسول کی، ادب کیا ہے، احترام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہو اکبر منی وانا ولدت قبلا، بڑے وہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا ہوں، پیدا پہلے میں ہوا ہوں، عمر اگرچہ زیادہ میری ہے، بڑا میں نہیں ہوں۔ اکبر منی، بڑے وہی ہیں، میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں اللہ کے رسول سے بڑا ہوں۔ حالانکہ سوال تو یہی کیا گیا تھا کہ عمر میں بڑا کون ہے، پوچھنے والے کا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ بڑی شخصیت کون ہے۔ تو دیکھیے صحابہ کرام نے میرے بھائی جو ادب و احترام کا جو انداز اختیار کیا ہے، جو کچھ ادب و احترام ان لوگوں نے کیا ہے، آج یہ ادب و احترام اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ تعظیم ہم سے کیا تقاضا کیا کرتی ہے۔ آج کے خطبے کی دوسری بات کہ اگر ہم یہ تعظیم اللہ کے رسول علیہ السلام کی کرنا ہمارا ایمان ہے تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلی بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں۔ قرآن نے کتنی واضح بات کی ہے کہ اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے تو فاتبعونی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔
ہمیں تو زندگی اس طرح سے گزارنی ہے، ہمارے اخلاق دیکھیں، ہمارے معاملات دیکھیں۔ آج ہمارے معاملات کی صورتحال اس طرح کی ہے، ایک بار اگر کسی کو قرض دے دے دوبارہ دیتا نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں کا ملک ہے، ایک بندہ جا رہا ہے، دوسرا موٹر سائیکل پہ اس کو پیچھے بٹھاتا نہیں ہے، کہتا ہے پتہ نہیں کیا کرے گا۔ ہماری صورتحال یہ ہے، اور وہی بندہ پھر بعد میں کہتا ہے حرمت رسول پہ جان قربان ہے، اور اللہ کے رسول کے لیے میں یہ کر دوں گا۔ اور میرے بھائی، اثر کرنے والے کام یہ ہیں، ہماری نمازوں کا معاملہ کیا ہے، ہمارے حلال و حرام کی تمیز کا معاملہ کیا ہے۔ ایک بات سمجھیے گا، سیرت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ میں کہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کتنے خوبصورت ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ کیا کیا ہے، آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ آپ کی یہ والی شخصیت میں بیان کروں تو مجھے ذرا آپ بتائیے، مکے والوں کو اللہ کے رسول کی خوبصورتی سے کوئی انکار نہیں تھا، آپ کے ان اخلاق سے، آپ کے سچا ہونے سے کوئی انکار نہیں تھا۔ سیرت کا یہ پہلو تو وہ بھی مانتے تھے۔ سیرت کا اصل پہلو جس سے مسلمانوں دوسروں لوگوں میں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر رہنما نہیں ہے، پیغمبر رہبر نہیں ہے۔ محمد کی رہبری بھی ہم نے نہیں چلنا، ان کو رہنما نہیں ماننا، اصل اختلاف یہی ہے۔ اگر سیرت والا معاملہ ہم نے بھی یہی کرنا ہے، پیغمبر خوبصورت بڑے ہیں لیکن ہم نے نماز نہیں پڑھنی، پیغمبر خوبصورت بڑے ہیں، پیغمبر کا مقام معراج کا یہ واقعہ ہے اور یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے، لیکن مجھے نہیں پتا سود کیا ہے، یہ حلال و حرام کا فرق کیا ہے، کاروبار کس طرح کرنا ہے، کس طرح نہیں کرنا، ان باتوں کو میں نے نہیں سیکھنا، بس یہ پتہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کیا ہے۔ میرے بھائی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان و عظمت ہے کون کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ آپ کے برابر رب تعالیٰ کے بعد جب سب سے بلند رتبے والی شخصیت آپ ہیں تو اس سے بعد کیا بات باقی رہ جاتی ہے۔ تو مسلمانوں میں ہر صورت ہمیں یہ بات سوچنی ہے اور یہ بات غور کرنے والی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، سیرت کے کس پہلو کو ہم مان رہے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کے، تعظیم کے، احترام کے جو ہم دعوے کرتے ہیں اس میں ہم کیا سچے ہیں۔ تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی باتوں کو ہم مانیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ آپ کی شخصیت کے اوپر ہم درود پڑھیں۔ اور اسی طرح جب سب سے بڑی ادب والی بات یہ بھی ہے کہ جب ہمارے سامنے ایک حدیث ہمارے سامنے بیان کر دی جائے اور ہم اس حدیث کو سن لیں اور ہمارے نظریات اگر اس حدیث کے خلاف تھے، ہم کہیں حدیث آ گئی ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، میری تمنا خواہش کیا ہے، سب کچھ ایک سائڈ پہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ایک سائڈ پہ، بات اللہ کے رسول کی مانی جائے گی، میری تمنا، میری خواہش، میری سوچ، میری فکر، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ ادب کا تقاضا تو یہ ہے، اور اسی طرح ادب کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام و مرتبہ ہے، آپ کا وہ مقام و مرتبہ رکھا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے، لیکن خدا را اس طرح کی باتیں نہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کی جائیں جو اللہ تعالیٰ کی صفتیں اور پیغمبر کی صفتیں برابر کر دی جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، آپ کا ادب، آپ کا احترام، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے جو تعظیم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کر دی ہے، ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے آج سمجھنے والی، سوچنے والی بات یہ ہے کہ تعظیم کے ہم نے کون سے انداز اختیار کیے ہیں، کیا وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند بھی ہیں کہ نہیں، آپ ان سے راضی بھی ہیں کہ نہیں، آپ کو وہ اچھے لگتے بھی ہیں کہ نہیں، زندگی میں کبھی اس طرح کے انداز آپ نے اختیار کیے بھی ہیں کہ نہیں، آپ کے سامنے آپ کے جانساروں نے اس طرح کے انداز اختیار کیے ہیں کہ نہیں کیے تو وہ انداز ہم اختیار نہ کریں، وہی کام کریں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ ایک سوال ہے، خطبے کے دوران آدمیوں کے اوپر سے پھلانگ کے آگے آنا کیسا ہے؟ بھی گردنوں کو پھلانگ کے آنا، آپ ذرا خاموش رکھیں، خطبے کے دوران پتہ نہیں لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کہ خطبے کے دوران پہلے ایک مسئلہ تو یہ سمجھ لیں، خطبے کے دوران میرے بھائی بات چیت نہیں ہے، یہ پہلی صفوں والے بندے ہوں، آخری والے بندے ہوں،
خطبہ جب آپ اندر آ چکے ہیں اس گیٹ سے اندر، آپ پابند ہو گئے ہیں، اب آپ نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، کسی سے کوئی حال چال نہیں پوچھنا۔ یہ جو سوال ہے وہ کیا ہے کہ گردن فلان کے آگے آنا چاہیے، تو یہ نہیں، بالکل نہیں آنا چاہیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھائی تھوڑا سا اگر آگے بیٹھے نا تو پیچھے والے بندوں کو یہ مسئلہ ہی نہ ہو۔ جب پیچھے والے بندے دیکھیں گے، ہمارا انداز یہی ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ جگہ خالی ہے تو پھر پیچھے والے بندے آگے آئیں گے، تو یہ آپ پہلے ہی اس انداز سے بیٹھیں تاکہ بعد والے بھائیوں کو تکلیف نہ ہو۔ دوسرا سوال یہ، خطبے کے دوران اگر آدمی ٹیک کے ساتھ سو جائے بھائی تو اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے، تو ظاہر بات اگر اتنا اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ خطبے کے دوران پہلے 5 منٹوں میں سو گیا ہے اور اٹھا ہے آخری 2 منٹوں میں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ خطبے میں ہوا کیا ہے، تو پھر تو اس کو اتنی گہری نیند آ گئی ہے تو اس کو وضو کرنا چاہیے۔ تو لیکن اگر تھوڑی بہت ہی آنکھ لگ گئی ہے تو اس سے مسئلہ نہیں ہے۔ بزرگ بندے اگر وہ ٹیک لگا لیتے ہیں، جس سے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، دیوار سے ٹیک لگا لیتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے یہ دیوار اللہ کے رسول علیہ السلام نے ویسے منع فرمایا ہے کہ جب آپ گفتگو فرماتے یا نمازوں کے بعد آواز کرتے تو اس بات سے منع فرماتے کہ ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں، اس سے نیند آ جاتی ہے، بات صحیح سمجھ نہیں آتی ہے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد